دھرنے والوں سے بات ہو گئی ہے، آج رات سے پہلے دھرنے ختم ہو جائیں گے، جو نہیں ہٹے گا اسے قانون کے مطابق نپٹیں گے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کی میڈیا سے بات چیت، کہتے ہیں افسران کو ہدایت دے دی ہے کہ مظاہرین کو ہٹا دیا جائے، پورے شہر کو احتجاج کے نام پر مفلوج کرنا قابل قبول نہیں۔ کراچی والوں نے بہت بھگتا ہے، اب رعایت نہیں دیں گے۔ سربراہ مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی پارا چنار معاملے پر مظاہرین کے دھرنوں کی مذمت کر دی۔ کہتے ہیں راستے بند کرنا گناہ ہے، ہم راستے کھلوانے کے لیے بیٹھے ہیں، راستے بند کرنے کے لیے نہیں۔ NTN نیوز کے پروگرام کلوزنگ آور میں خصوصی بات چیت میں کہا، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن جس طرح سے مظاہرین سراپا احتجاج ہیں، ملک کے مختلف شہروں کے متعدد مقامات پر دھرنے دیے جا رہے ہیں، اس سے عام شہری شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ درخواست کرتا ہوں کہ راستے بند نہ کریں۔ کراچی کے شارع فیصل پر ناتا خان پل اور ملیر پدنا پر مذہبی جماعت کا دھرنا ختم، شارع فیصل کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کراچی میں 13 مقامات پر مذہبی جماعت کا پارا چنار واقعات کے خلاف دھرنا جاری، پولیس کی نفری سڑکوں پر موجود، ٹریفک کے لیے متبادل راستے دے دیے گئے۔ سندھ حکومت سیاست چمکانے کے لیے ہمیں چارہ نہ بنائے، مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ حسن ظفر نقوی نے خبردار کر دیا۔ کراچی میں نمائش چورنگی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا دھرنا پارا چنار کی عوام کے دھرنے سے جڑا ہے، پارا چنار کی عوام دھرنا ختم کر دیں تو ہم بھی ختم کر دیں گے۔ ہمارے دھرنوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سندھ بھر میں اگر دھرنوں کی کال دی تو حکومت روک نہیں پائے گی۔ کودم تنازع پر عمومی اتفاق رائے ہو گیا، ایک فریق نے 2 روز کا وقت مانگ لیا۔ کودم میں امن و امان اور ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کی بندش سے متعلق گرینڈ امن جرگہ کل ہوگا، فریقین 15 دن میں اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ کار طے کریں گے۔ بانی PTI کو ملنے والے 108 تحائف کی فہرست عدالت میں پیش۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، FIA کے تیسرے گواہ آفیسر کیبنٹ ڈویژن بنیامین نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی بھی عدالت میں پیش ہوئیں۔ آئندہ سماعت پر بانی PTI کے وکیل سلمان صفدر بھی گواہ پر جرا کریں گے۔ سماعت 2 جنوری تک ملتوی۔ بانی PTI کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا۔ سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان کی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولی بانی PTI نے کہا ہے عدلیہ کا مذاق بنایا گیا، ہر کیس لڑوں گا، جب کیسز لڑ رہا ہوں تو مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار۔ لاہور چیمبر کا دورہ کے بعد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا، سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیوں میں ہر سیاسی جماعت کی نمائندگی ہے، تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر کمیٹیوں کے سپرد کروں گا، تاجروں کے مسائل پر بات کرنے کے لیے سینٹ کا فورم حاضر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی عظیم بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی کی، ملک سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ وزیر اوقاف سندھ ریاض شاہ شیرازی نے صدر مملکت کو سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ آصف علی زرداری نے کہا، حضرت لال شہباز قلندر کا مزار پیار، محبت اور امن کا درس دیتا ہے، حاضری دے کر دلی سکون ملتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تعلیمی شعبے میں بہتری کی بنیاد رکھ دی، ہونہار اسکالرشپ کو 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیا۔ مریم نواز کی وزیر تعلیم، سیکریٹری ہائر ایجوکیشن اور پوری ٹیم کو شاباش، کہا پنجاب کے ہر بچے کو بہترین اور جدید علوم حاصل کرنے کا پورا حق ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے وسائل کی کمی نہیں آنے دی جائے گی، نظام تعلیم میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں اور بہتری لائیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزعابی کی ملاقات، دو طرفہ تعاون کو مزید بلندی پر پہنچانے کے لیے پنجاب اور UAE کا ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ، معاشی تعاون اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی UAE کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت، خصوصی مراعات اور سازگار ماحول فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان بالخصوص پنجاب کے لیے سال 2024 اچھا ثابت ہوا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ، کہا مہنگائی میں دن بدن کمی آ رہی ہے۔ مریم نواز پنجاب کے عوام کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں، پختونخوا حکومت پارا چنار کے حالات ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دے، کرم کی سڑکیں کھلوانا شہباز شریف یا مریم نواز کا کام نہیں، علی امین گنڈا پور کا کام ہے۔ نئے سال کی شروعات سے پیٹرول کی قیمت میں کمی اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان، 1 جنوری سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کی کمی متوقع، اگلے 15 دن کے لیے پیٹرول کی قیمت 250 روپے 20 پیسے فی لیٹر رہنے کا امکان، ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع، ڈیزل کی قیمت اضافے کے بعد 259 روپے فی لیٹر ہو سکتی ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو اقتصادی شعبے میں وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب نے کہا پاکستان اور UAE تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ سردار سلیم حیدر نے پاکستانیوں بالخصوص طلبہ کو ویزا ملنے میں مشکلات سے آگاہ کیا۔ UAE کی سفیر نے کہا ویزے کے حصول کے حوالے سے مسائل حل کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ اٹک اور نوشہر و فیروز میں خوفناک ٹریفک حادثات، 19 افراد جام بحق، 26 زخمی ہو گئے۔ میاں والی سے راولپنڈی جانے والی بس فتح جنگ انٹرچینج کے قریب الٹ گئی، 12 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ حکام کا کہنا ہے ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ڈرائیور بس پر کنٹرول نہ کر سکا اور حادثہ پیش آیا۔ نوشہر و فیروز میں ٹرالر اور وین میں تصادم سے 7 افراد جام بحق جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ حادثے کا شکار وین شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ حادثہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ PTA سے 1 ارب 37 کروڑ ایڈوانس ٹیکس کٹوتی پر FBR کے خلاف کیس کا فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FBR کے خلاف PTA کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو PTA کی اضافی ٹیکس واپس کرنے کی درخواست پر 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ کراچی سے گداگری کے لیے وزٹ ویزے پر سعودی عرب جانے کی کوشش میں 2 ہندو خواتین کو امیگریشن نے آف لوڈ کر کے حراست میں لے لیا۔ ایک ملزمہ کا نام پہلے ہی اسٹاپ لسٹ میں موجود، سعودی پولیس نے گرفتار کر کے پاکستان ڈی پورٹ کیا تھا۔ گرفتار ملزمان کا تعلق کراچی سے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سجاول کی حدود میں 2 غیر ملکی سیاحوں سے لوٹ مار کا نوٹس لے لیا۔ کہتے ہیں اس قسم کے واقعات ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، سیاح ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ کسی صورت برداشت نہیں۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈکیت تک پہنچ گئے ہیں، جلد گرفتار کر لیں گے، SSP سجاول کی بریفنگ۔ FIA گجرانوالہ زون کی کارروائی، یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر سمیت 9 ملزمان گرفتار۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزمان کو گجرانوالہ اور گجرات کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں یونان اور لیبیا کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر بھی شامل۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے تمام اسکولز کو 1 ماہ بعد اپنی دوبارہ رجسٹریشن کرانے کا حکم دے دیا۔ جو اسکول بس پالیسی پر عمل نہیں کرتا اس کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے۔ عدالت کی سیکریٹری ایجوکیشن کو ہدایت۔ اسکولز بسوں کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، اگلے سیزن سے پہلے تمام احکامات پر عمل کرانا ہے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ طالبان سے PTI کی دوستی تھی تو ٹھیک ہے، مگر اس دوستی کا سد باب بھی تو کرتے۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बातों और लश्कर कुशी से आवाम का पेट नहीं भरता। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। पंजाब को भी इतने फंड्स दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। अता तारड़ कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली आया हो जाती है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द अमल। कहा, अता तारड़ पख्तूनख्वा की मईशत पर बात करके बड़े बड़े मईशत दानों की हंसी निकाल दी। वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। पख्तूनख्वा के कर्जे विफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर कड़ी तनकीद की। सियासी मदारी करार दे दिया। कहा, जरदारी और शरीफ खानदानों का सियासी खात्मा करीब है। इक्तदार के लालची अफराद का ये इत्तेहाद मुल्की मफाद के लिए नहीं, बानी PTI को सियासी मंजरनामे से बाहर करने के लिए ये मजमूम मंसूबा उल्टा पड़ गया और वो बानी PTI को साइड लाइन करने में नाकाम हुए। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इश्तियाक मेमन घर में मुर्दा पाए गए। मुतवफ़ी 2 बहनें भी घर में बेहोशी की हालत में मिली। इश्तियाक मेमन के रिश्तेदारों ने मुसलसल फ़ोन अटेंड न होने पर घर का दरवाज़ा तोड़ा। रिश्तेदारों के मुताबिक तीनों भाई बहन घर में अकेले रहते थे। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। पंजाब में गुज़िश्ता कई रोज से जारी धुंध आज भी बरकरार। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस और कौमी शाहरा को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान का कहना है पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध के बाइस लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों को जाने वाली अहम मोटरवेज और कौमी शाहराओं पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मुल्क में कड़ाके की सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी ने कराची वालों के भी दांत बजा दिए। कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस गर्दों में 2 इंच और बालाई इलाकों में 2.5 फुट तक बर्फबारी। गिज़र में -15 डिग्री की सर्दी से आबशार और झीलें मुंजमद हो गईं। मरी में फिर बर्फबारी से सयाहों का रश लग गया। अफ्रीकी मुल्क एथोपिया में लोगों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। 71 अफराद हलाक हुए। मुसाफिर शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। हलाक होने वालों में 68 मर्द और 3 खवातीन शामिल। खौफनाक हादसा एथोपिया के मशरकी जोन बोना जोरिया विरदा के गेलियाना पुल पर पेश आया। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। अमन का नोबेल इनाम भी हासिल किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान कर दिया। कहा, अमेरिका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया। जनूबी कोरिया में 2 मजीद हवाई जहाज हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। एयर कैनेडा की एक परवाज रात गए तबाही से बाल बाल बच गई। उड़ान भरते वक्त तैयारे की लैंडिंग गेज में फनी खराबी पैदा हो गई थी। तैयारे को बाहिफाजत वापस उतार लिया गया। नीदरलैंड के मुसाफिर तैयारे में हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के बायस तैयारे ने हंगामी तौर पर लैंडिंग की। तैयारे में सवार 176 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान महफूज रहे। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद फिर टीम की गलतियों का रोना रोने लगे। जनूबी अफ्रीका के हाथों पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद कहते हैं, हम बदस्तूर एक ही जैसी गलतियां दोहरा रहे हैं। थोड़ी और मेहनत से मैच को अपने हक में फिनिश करना होगा। मैच के दौरान ऐसे लम्हात आए जिसमें इजाफी कोशिशों की जरूरत थी। इस तरह की परफॉर्मेंस मैचेस जितवाती हैं, मगर बदकिस्मती से हम ये लाइन अबूर नहीं कर पाए। और मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से शिकस्त दे दी।
भारत के टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के ख्वाब भी चिकना चूर हो गए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए 340 रन के हदफ में भारतीय टीम 155 पर ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेटें लेने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।